ایک ایسا سوال جو ہم سب کے دماغوں میں اکثر گردش کرتا ہے کہ ہندو کس کی امت ہیں، یہ قوم کہاں سے آئی اور اس کی اصل جڑ کیا ہے۔ ہندو قوم حام کی اولاد میں سے ہیں، بعد میں مشرقی وسطی سے آنے والے سامیوں کے تابع ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد عراق اور دوسرے علاقوں کی طرح ہندوستان میں بھی رہے۔ سام، حام اور یافس کی اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اپنے صحیفے بھی تھے جن میں احکام شریعت تھے، اور آباء و اجداد کے 80 صفحے بھی موجود تھے جو انہوں نے اپنے آبائی علاقوں میں محفوظ کیے۔ سام، حام اور یافس کی اولاد تک ان تمام آسمانی صحائفوں کے تعلیمات پہنچاتے رہے۔ حام اور ان کی اولاد بھی نوح علیہ السلام کی امت تھی۔ ان کے پاس بھی آسمانی صحیفوں کے اسلامی تعلیمات موجود تھیں، بلکہ آسمانی صحیفے ویدوں کی شکل میں ان کے پاس اب بھی محفوظ ہیں، جو پہلے نسل حام اور بعد میں نسل سام کے برہمنوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو منتقل ہوئے، جو اب تک محفوظ ہیں، اور ان میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ یہ سنکرات زبان میں ہیں جو عام نہیں کیے جاتے، انہیں صرف برہمن ہی پڑھ سکتے ہیں اور ان کی تعلیمات دے سکتے ہیں۔ ہند میں حام کی نسل تھی۔ جب سام کی نسل مشرق وسطی سے یہاں آ کر آباد ہو گئی تو وہ مقامی لوگوں یعنی حام کی اولاد پر حاوی اور حکمران ہو گئے، اور مذہبی عقیداری میں ان کے پاس آنے لگے، اور موجودہ برہمن سامی نسل جن کے پاس مقدس مذہبی صحیفے یا ویدے موجود ہیں، لیکن وہ حام کی اولاد یعنی شودروں اور ودوں اور مندوں کے قریب نہیں آنے دیتے۔ کوئی شودر سن لے تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعثت کے بعد درمیانی عرصہ میں شیطان نے عیاری سے ان کی اولاد میں بت پرستی اور شرک پھیلا دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 80 مسلمان رہ گئے تھے، سب کافر ہو گئے۔ یہ کافر مشرک بت پرست زیادہ تر ہندوستان کے رہنے والے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی 9 نسلوں کے آخری لوگ تھے جن کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تابوت سکنات بھی تھا جن میں انبیاء کے عہد نامے، ان کی تصویریں اور حالات زندگی بھی موجود تھے۔ اس تابوت میں سیست علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور خود نوح علیہ السلام پر اترنے والے 82 صفحے اور آدم علیہ السلام پر اترنے والے 60 اوراق بھی تھے۔ عرب، یہودی، عیسائی، یورپی، عراقی، شامی، فلسطینی، یونانی، ایرانی سام کی اولاد ہیں۔ ہندو اور افریقہ کے کالے حام کی نسل ہیں، اور ترکستان، روس، چین، منگولیا، جاپانی اور دیگر یافس کی اولاد ہیں۔ حضرت حام کو نوح علیہ السلام نے بر اعظم افریقہ اور ہندوستان کے علاقے دیے جو اس وقت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حام نے اپنی رہائش ہند میں رکھی۔ ہندوستان کا پہلا اوتار کرشن حضرت حام ہی کی اولاد میں سے حکمران تھا جن کا دارالحکومت داوار کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں زبان عربی تھی، اس لیے دنیا کی پہلی زبان بھی عربی تھی، لیکن زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 1000 زبانیں سکھائیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی۔ یہی 10 پشتوں کی زبانیں زیادہ تر عربی اور دین اسلام تھا۔ طوفان کے بعد بابل عراق میں مختلف زبانیں گھل مل گئیں، ہر علاقے میں ملک کی زبان مختلف ہوتی چلی گئی۔ یہ رنگ، نسل اور زبان کا فرق بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، وہ ہر رنگ و نسل و زبان کے لوگوں کی حقیقت و زبان کو جانتا ہے۔ طوفان کے بعد ہند میں حضرت حام اور ان کی اولاد کی قدیم ترین زبان سنکرت بنی بھی، جسے جیسے آبادی بڑھتی گئی پھیلتی گئی۔ مختلف قبائل اور علاقوں کے لوگوں کی زبان مختلف ہوتی چلی گئی، ہر 100 میل کے بعد زبان بدلتی گئی۔ ان زبانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی تھی۔ ہندو قدیم ترین مذہب کے وارث ہیں جن کے پاس شیست علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے 82 صفحے اور آدم علیہ السلام کے اوراق ابھی تک
اصل شکل میں موجود ہے، جو ناڑیوں کی شکل میں ہیں، جیسے وہ اپنی زبان میں ودیا بید کہتی ہیں۔ سام، حام اور یافس تینوں بھائی اور ان کی اولادیں اگرچہ مختلف علاقوں میں پھیل گئیں، لیکن ان میں باہم میل جول، رشتہ داریاں، تجارتی میل جول اور سیر و سیاحت کے تعلقات موجود ہیں۔ ہند کے لوگ سام اور یافس کی اولاد کے علاقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ سام اور یافس کی اولاد بھی اپنی جائیداد کی دوسری نسلوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اور یہ ہر ایک دوسرے کے علاقوں میں جا کر زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مشرق وسطیٰ کے سامی ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے، اور حام کی اولاد کی زت یا جاٹ راجپوت یمن اور عرب ریاستوں میں آ کر آباد ہو گئے، اب تک وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح سام کی اولاد میں بہت سے لوگ آپس میں آ کر ہندوستان پر قابض ہو گئے اور حامی نسل کے لوگوں کو اپنے ماتحت کر لیا۔ عرب قافلے تجارت کے لیے ہندوستان آتے جاتے رہتے تھے، ہند سے لوگ یمن اور عرب کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اس طرح حام اور سام کی نسل آپس میں رس مس گئی، اس لیے ہندوستان میں دنیا کی ہر نسل کے لوگ موجود ہیں۔ حام، سام اور یافس کی اولاد دین حج بیت اللہ کے لیے مکہ آتی جاتی رہیں۔ خاص طور پر ہندوستان کو اپنے اجداد کا وطن سمجھتے ہوئے دوسرے ملکوں کے لوگ ہندوستان آتے جاتے، حتیٰ کہ سب کے آخر میں انگریز بھی ہندوستان سے جڑنے لگے اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہوئے لوٹنے آ گئے۔ آریہ قوم چند ہزار سال پہلے وسطی ایشیا، وسطی پنجاب اور گنگا جمنا کے دوآبا کے علاقہ میں آ کر بس زندگی بسر کرنے لگے۔ اس طرح ہند کی اصل حکمران یہ ہو گئے اور اصل دراوڑ شوت کہلائے۔ یافس کی اولاد وہی علاقوں میں منگولیا اور ہندوستان آ کر حکمرانی کرتے رہے۔ اہل عرب کہتے ہیں ہندوستان سے ان کا تعلق صرف چند ہزار سال کا نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر یہ ملک ان کا پدری وطن بن گیا۔ عربیوں کا یہ دعویٰ ہے کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری نسل انسانی کا پدری وطن ہندوستان ہی ہے۔